السلام علیکم ناظرین، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار انصار عباسی لکھتے ہیں کہ جج اور چیف جسٹس آف پاکستان کے آئین اور قانون سے بالاتر کیوں ہیں؟ ججوں پر آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ آئین کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے بڑی سخت شرائط عائد کی گئی ہیں۔ ان شرائط کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہترین لوگ ہی MNA، MP اور سینیٹر بن کر ملک و قوم کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ چونکہ انہی ممبران پارلیمنٹ سے ہمارے وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور وزیر منتخب ہوتے ہیں، تو آئین آرٹیکل 62-63 کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ، ہمارے پالیسی میکرز ایماندار ہوں، سچے ہوں، بہترین کردار کے مالک ہوں، باعمل مسلمان ہوں، بڑے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے نہ جانے جاتے ہوں، اسلام کے بارے میں کافی علم رکھتے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ افسوس کہ آئین کے ان شقوں پر عمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہر قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں اور ہم پر حکمران بن کر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ان آئین شقوں کے خلاف ورزی پر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان تمام افراد اور اداروں کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے جو ان آئینی شقوں پر عمل درآمد کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ذمہ داری الیکشن کمیشن اور عدلیہ کی ہے، جن کو آئین کے ان شقوں پر عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے۔ اگر ان شقوں پر عمل ہو تو چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی اقتدار میں آ جائے، ہمارے ممبران پارلیمنٹ اور حکمران صرف اور صرف اچھے کردار کے مالک، سچے ایماندار، باعمل مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ افسوس کہ ایسا ہوتا نہیں، جس کی وجہ جیسا کہ میں نے اوپر بات کی، آئین میں عمل درآمد کا نہ ہونا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ چند دن قبل 90 دن کے اندر الیکشن کرنے کے سو موٹو کیس کو سنتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آئین پاکستان آج عدالت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ان کے اس بیان پر سیاستدانوں اور میڈیا کی طرف سے ایک شدید رد عمل سامنے آیا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی آئینی شق کے خلاف ورزی کے خطرے کو محسوس کر کے چیف جسٹس صاحب کو عدالت کے دروازے پر آئین کی دستک سنائی دی ہے، تو اسی آئین کی اسلامی شقوں بشمول آرٹیکل 62-63 کی کھلم کھلا خلاف ورزی یہ دستک محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ آئین کی آرٹیکل 31 کے مطابق یہ ریاست اور اس کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ماحول فراہم کریں، لیکن ہمارا ماحول اور ہمارے فیصلے مغرب کی تقلید میں زیادہ نظر آ رہے ہیں اور کوئی بولتا بھی نہیں۔ آئین میں کتنی ہی شقیں ایسی ہیں جن پر کوئی عمل نہیں ہو رہا بلکہ ان کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن صرف چند شقوں سے متعلق ہی ہمارے حکمران اور سیاستدان آئین اور آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، جبکہ عدالتوں کے دروازے پر دستک بھی اپنی من پسند آئینی شقوں سے متعلق ہی ہوتی ہے۔ ایک دو قبل روز ایک سینئر صحافی نے سوشل میڈیا پر ایک بہت اچھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 62-63 کا اطلاق پارلیمنٹ کے اراکین سے کہیں زیادہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں پر ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ تجویز بہت اہم ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کی ججوں کی تعیناتی کے لیے کوئی شرائط موجود نہیں، نہ ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کے لیے کوئی مقابلے کا امتحان ہوتا ہے۔ ان ججوں کی تعیناتی پک اینڈ چوز کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جہاں تک ایمانداری، سچائی، بہترین کردار کا تعلق ہے تو یہ شرائط تو واقعی ہر جج کے لیے لازم ہونی چاہیے۔ ججوں کا کردار، ان کی ایمانداری، ان کی سچائی اور انصاف پسندی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے، لیکن ہماری عدلیہ اور ججز سے جڑے تنازعات ہی ختم نہیں ہوتے۔ ان پر طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں، ان کے فیصلوں سے انصاف کی بجائے ناانصافی اور طاقتور کی حمایت کی بو آتی ہے۔ انہوں نے بار بار آئین کو کچلنے والوں کا ساتھ دیا۔ آرٹیکل 62-63 کو ان کی روح کے مطابق اکراس دا بورڈ لاگو کرنے کی بجائے اس کو اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر چند ایک سیاستدانوں کے حقوق یا ان کے خلاف استعمال کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر ہمارے جج اور عدلیہ سچے، ایماندار، انصاف پسند ہوں تو دوسرے تمام ادارے بھی صحیح کام کریں گے، سب کو انصاف ملے گا۔ اگر عدلیہ اس ملک کی قسمت کو بدلنا چاہتی ہے تو اسے خود ہی اپنے لیے ایک اعلیٰ ترین معیار قائم کرنا چاہیے اور ججوں کی تعیناتی کے نظام کی بنیاد ایسا میرٹ ہو کہ جج کی ایمانداری، سچائی اور انصاف پسندی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔